صفحہ نمبر 45 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يسألونك عن الأهلة وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. قل هي مواقيت للناس والحج کہہ دیجئے یہ جو چاند ہے لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے آلہ ہے، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے بھی آلہ ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا نیکی یہ نہیں ہے یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں من ظہورها اس کی پشت کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی اللہ رب العزت کا ڈر ہے، تقوی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ داخل ہو تم اپنے گھروں میں من ابوابها اس کے دروازوں سے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اور قتال کرو اللہ رب العزت کے راستے میں ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے قتال کریں، تم سے لڑیں. ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے معتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. پہلی آیت کے اندر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگے کہ یہ چاند کیا چیز ہے، کبھی یہ باریک ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پوری جوہر پر ہوتا ہے، پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے. تو
تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو چاند ہے جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو کبھی باریک ہوتا ہے، جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو اسے ہلال کہا جاتا ہے، دوسرے دن کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے، اور 13، 14، 15 کے چاند کو جب وہ اپنی پوری جوہر پر ہوتا ہے تو اسے بدر کہا جاتا ہے، یعنی وہ پورا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ دنیا کے اندر دو قسم کے حساب رائج ہیں، ایک شمسی ہے ایک قمری ہے۔ تو فرمایا جو شمسی حساب سے جس جنوری فروری وہ شمسی حساب سے ہے، سورج کے حساب سے، اور قمری جو ہے یہ ربیع الاول، ربیع ثانی، محرم، یہ چاند کے اعتبار سے۔ جب چاند کی پہلی تاریخ اور پہلی دن کا چاند ہوتا ہے تو ایک تاریخ شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب چاند ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا پھر اس کی آخری دن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب نیا چاند نکلتا ہے پھر اس کے بعد اس کی پھر نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے اوقات کا تعلق ہے، روزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے، حج کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا ویسے بھی جو آدمی ان پڑھ ہے، جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو چاند کا حساب دے کر، چاند طرف دے کر وہ بھی جان جاتا ہے کہ آج اتنی تاریخ ہے، آج اتنی تاریخ ہے، تو فرمایا اس کو بھی اس کے لیے حساب لگانا اس کے لیے آسان ہے۔ فرمایا یہ وقت معلوم کرنے کے لیے آلہ ہے، بل حج، اور اسی طرح حج کے جو ایام ہیں، حج کا جو مہینہ ہے وہ بھی چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ ذی الحج کا چاند شروع ہو جاتا ہے، 9 ذی الحج کو آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے، 10، 11، 12 کو آپ نے جو رکن ہے، ارکان ہے، ان کا طواف کرنا ہے۔ فرمایا یہ آپ کو چاند کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا۔ اور آگے اللہ رب نے فرمایا یعنی یہ جو آپ سوالات کرتے ہو، ایک بات مرتبہ انسان سوال کرتا ہے تو اصل فرمایا لیانی سوالات، لیانی باتوں سے منع فرمایا کہ ایسی باتوں کا سوالات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں تو جو آپ جس کام کو نیکی سمجھ کر رہے لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو ان کی پشت کی جانب سے۔ عرب کے اندر ایک رسم رائج تھی، ایک رواج رائج تھا کہ جب وہ لوگ حج کرنے کے لیے حج کے ایام آتے تو احرام باندھ لیتے، احرام باندھ کر اپنے گھر کو بند کر دیتے۔ اب اگر دوبارہ گھر کے اندر داخل ہونا ہوتا یا کسی آدمی کی کوئی چیز بھول جاتی یا دوبارہ گھر کے اندر آنا چاہتا، وہ دروازے سے نہیں آتا تھا، کہتا تھا یہ تو حج کے ایام ہے، میں گھر کے اندر داخل ہوں اور میں نے تو ابھی تک طواف نہیں کیا، میں گھر کے اندر داخل ہوں۔ وہ پیچھے سے اپنے جو کمرہ ہوتا تھا، دیوار ہوتی اس کے پیچھے سے نقب لگاتا اور وہاں سے دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہوتا یا دیوار کو پھلان کر اندر داخل ہوتا۔ تو اللہ رب نے فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، بان تأتوا البیوت، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورها، اس کی پشت کی جانب سے نقب لگا کر، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اللہ رب العزت کا دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس کا نام نیکی ہے۔ اپنی طرف سے فرمایا جس رسم کو تم رائج کرو گے اسے سنت سمجھ کر کرو، نیکی سمجھ کر کرو، جتنا بھی اس کے اوپر وقت خرچ کرو، دیواریں پھلان کراؤ، چھت کو چیر کراؤ، فرمایا جس طرح بھی آؤ گے وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اللہ رب العزت کا ڈر ہے، نیکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس سے منع فرمایا۔ آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ابوابها، ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو خواب دیکھا، اور خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے بیت حرم کے اندر داخل ہوا، پھر میں نے طواف کیا اور صحابہ کرام بھی میرے ساتھ ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے رمی کی ہے، پھر کچھ صحابہ کرام اپنے بالوں سروں کو منڈوا رہی ہیں، کچھ بالوں کو کٹوا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کیا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے کیا تو پھر صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی ایک بیت اللہ کا شوق جذبہ تو پہلے تھا کہ وہ گھروں سے نکالا گیا تھا، حالانکہ ان کی گھر وہاں تھے، تو ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت اور شوق کا جذبہ اور بڑھ چکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اس کے حج کے لیے نکلے، اس کا تو بیت الحج تو فرض نہیں تھا، عمرے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو مدینہ سے 8-9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کفار کے ساتھ 3 لڑائیاں ہو چکی تھی۔ بدر جو ہے ہجرت کے دوسرے سال ہوئی، اور اسی طرح جو غزوہ احد ہے وہ تیسرے سال ہوئی، جو غزوہ خندق ہے وہ ہجرت کے 5ویں سال ہوئی۔
تو چھٹے سال یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مشرکین تو پہلے اپنی طاقت کو جمع کر رہے تھے کہ اب ہم لوگ کئی ممالک جو ہیں، کئی قبیلے جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب مسلمان وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے وہاں آگے جانے سے منع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کریں گے، رمی کریں گے، عبادت کریں گے تو چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے 1500 صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت لی، اور صحابہ کرام نے بیعت کی، جس کا سورہ فتح کے اندر جس کا تذکرہ آئے گا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین۔ اور پھر جب بات کے اندر پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی، اور پھر وہاں سے سہیل بن عامر آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط طے کی کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے، صرف 3 دن قیام کریں گے، ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، کوئی اسلحہ ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اور بھی کافی ساری شرائط تھی، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی وہاں طواف کو احرام بھی اتار دیا اور اپنے بالوں کو بھی کٹوایا، اور صحابہ کرام پریشان تھے کہ اب ہم نے جو اتنی جھک کر صلح کی ہے، آئندہ جب ہم آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ اس وقت وعدہ خلافی کریں، اپنے وعدے سے پھر جائیں، جس طرح اس وقت جن لوگوں نے عمرہ کرنا نہیں دیا، آئندہ سال یہ اپنے وعدے کو توڑ دیں۔ اور فرمایا جب ہم عمرے کے لیے آئیں گے تو ہم نے تو احرام باندھا ہوگا، احرام کی حالت میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی، اور فرمایا جب آئندہ سال ہم لوگ آئیں گے تو ہم نے تو حج کے مہینے ہوں گے، حج کے مہینے کے اندر ذوالقعدہ حرم کا یعنی محترم مہینہ ہے، اس مہینے کے لڑائی سے منع کیا گیا، تو ہم بھی پھر بھی لڑ نہیں سکیں گے، اور مکہ جو ہے وہ بھی حرم کے اندر ہے، تو فرمایا وہاں بھی ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ایمان نہیں لائے، انہیں تو پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور کچھ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم وہاں طواف کر رہے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بالوں کٹوا رہا ہے، کوئی سر مڑوا رہا ہے، تو یہ تو ایسا نہیں ہوا بلکہ ہم تو راستے سے واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اسی سے آ جائیں گے؟ فرمایا میں ایسے تو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب ضرور پورا ہو کر رہے گا، اللہ رب اس خواب کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ اب جب تم جاؤ گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں، وہ حرم ہو، بیت اللہ ہو، جہاں بھی ہو، حج کا مہینہ ہو، فرمایا اگر وہ آپ کے ساتھ کریں تو پھر آپ نے بھی گریز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بھی ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ آپ کو احرام کی حالت میں ہی لڑنے کی اجازت ہے، حج کے مہینے کے اندر ہی لڑنے کی اجازت ہے، حرم کے اندر ہی لڑنے کی اجازت ہے، ورنہ حرا کے لڑنے کی وہاں اجازت نہیں تھی، حرم کے اندر بھی لڑنے کی لڑائی کی اجازت نہیں ہے، احرام باندھا ہو تب بھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ آپ مکھی بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ تو فرمایا احرام کی حالت میں آپ کو اللہ رب نے تمام چیزوں کی اجازت دے دی، اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ قتال کریں، اگر وہ لوگ پہل کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے۔ اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، آگے بھی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا قتال کرو، لڑو فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال کریں۔ فرمایا اگر جب تم لوگ جاؤ گے، اگر وہ اپنے عہد کے اوپر، وعدے کے اوپر پابند رہیں، آپ کے ساتھ لڑائی نہ کریں، فرمایا فلا تعتدوا، پھر تم بھی ہاتھ سے تجاوز نہ کرنا، تمہیں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں، اپنے وعدے کو توڑ دیں، پھر تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، فرمایا اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں لیکن آپ لوگ پہل کرتے ہو، فرمایا یہ حد سے تجاوز ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔